السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں بشریٰ رحمان مرحومہ کی ان کا ایک ناول کس موڑ پر ملے ہو۔ اللہ پاک بشریٰ رحمان کی مغفرت کرے، اور امید ہے کہ یہ ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ ابھی تک ہم اس کے 4 پارٹس سنا چکے ہیں، اور آج 5واں پارٹ ہم پڑھیں گے۔ یہ ایک معاشرتی ناول ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں انسانی نفسیات بھی ہے، انسانی رویے، الجھنیں، انسانی ذہن کی مختلف گتھیاں اور کیسے انہیں سلجھایا گیا ہے، یہ سب یقیناً آپ کو پڑھ کر پسند آئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ صبح ناشتے کی میز پر مستان، قدرت اور ضامن بیٹھے تھے، اور لیلا جلدی جلدی ناشتہ بنا کے ان کے آگے رکھ رہی تھی۔ ضامن کا موڈ ذرا بگڑا ہوا تھا، منہ بسورے بیٹھا تھا اور ناشتے میں بالکل دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ مستان نے کہا، بھائی تم نے آج ہمارے ساتھ بازار جانا ہے یا نہیں؟ ضامن نے اسبات میں سر ہلایا۔ نہیں، لیلا بولی، آج اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، یہ سارا دن ڈیڈی کے پاس رہے گا۔ سنا تم نے؟ قدرت بولا، اس گھر میں ڈیڈی حوالات کے مصداق کے سزا کے طور پر کام آتا ہے۔ مستان بہت زور سے ہنسا۔ یار یہ بھی تو دیکھ، آخر تمہارا کوئی تو مصرف ہے۔ پھر وہ لیلا کو مخاطب کر کے بولا، لیلا پتری، 11 بج رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تم نے اپنی بہو کے لیے تحائف خریدنے ہیں۔ بہو؟ قدرت نے پوچھا۔ ہاں بھائی، میں نے اور لیلا نے ضامن کی بات پکی کر دی۔ کس کے ساتھ پکی کر دی ہے؟ اور مجھے پتہ ہی نہیں، قدرت بولا، اور مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ میری بیٹی ہے نا آئینہ، ہم نے اس کے ساتھ ضامن کی بات ٹھہرا دی۔ مستان نے ہنس کر کہا، مستی بھائی۔ لیلا سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا، مذاق کی بات کو مذاق ہی رہنے دیتے ہیں اور بچوں کے سامنے بالکل ذکر نہیں کرتے۔ ضامن منہ پھلائے پھلائے بولا، ماما میں بچہ نہیں ہوں۔ قدرت نے کہا، مجھے بھی تم لوگ بچہ ہی سمجھ رہے ہو؟ یاد رکھو، میری مرضی کے بغیر میرے بیٹے کی بات پکی نہیں ہو سکتی۔ میرا بیٹا صرف میری مرضی سے شادی کرے گا۔ اب آپ خوش ہو گئے مستی بھائی؟ یہ جاتے جاتے آپ نے کیا شوشہ چھوڑ دیا؟ اس گھر میں تو بات بات میں زبان پکڑی جاتی ہے۔ قدرت یار، جس دن سے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے ہم تو ایک مذاق کر رہے ہیں، یہ کوئی زمانہ ہے بچوں کی بچپن میں بات طے کرنے کا؟ مذاق مذاق صحیح، مگر سن لو، میرا بیٹا میری مرضی سے شادی کرے گا۔ چپ بیٹھا ضامن بولا، ڈیڈی آپ نے میری مرضی سے شادی کی تھی؟ نہیں بیٹا۔ قدرت بولا، تو میں کیوں آپ کی مرضی سے شادی کروں؟ سارے ہنسنے لگے۔ یار تو کوئی موجود تھا کہ میں تمہاری مرضی سے شادی کرتا؟ اچھا ڈیڈی، اب آپ میری مرضی سے شادی کر لیں۔ شاباش، یہ ہوئی نا میرے بیٹے والی بات۔ اب تو جس عورت کی طرف اشارہ کرے گا میں اسی سے شادی کر لوں گا۔ ڈیڈی، ضامن بڑا سا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ ڈیڈی وہ ہے نا، وہ جو آتی ہے، ماما کیا نام ہے اس کا؟ ماما؟ وہ جو آتی ہے، میڈ فیروزہ۔ مستان اور لیلا کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ لیلا پیٹ پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک ایرانی لڑکی ہفتے کے ہفتے صفائی کرنے آتی تھی۔ جب وقت مل جاتا تو ضامن سے کھیلا کرتی تھی، کہتی تھی میرا بھی اس عمر کا بچہ پیچھے وطن میں ہے، اسے دیکھ کر وہ یاد آ جاتا ہے۔ اچھا بیٹے، تجھے باپ کے لیے نوکرانی ہی پسند آئی ہے؟ میں بھی تیرے لیے ایسی ہی ڈھونڈوں گا جو ایئرپورٹ پر جھاڑو لگاتی ہو۔ نہیں ڈیڈی، میں آنا سے شادی کروں گا۔ مستان اور لیلا پھر ہنسنے لگے۔ آنا کون ہے؟ قدرت نے پوچھا۔ آنا؟ شیشہ؟ نہیں۔ مستی ماموں آپ بتائیں، آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ آئینہ۔ ہاں جی ڈیڈی، آئینہ سے۔ لیلا اور مستان ہنستے رہے۔ اس نے آئینہ کا ترجمہ شیشہ کیا ہے۔ اسے ابھی اچھی طرح اردو نہیں آتی، لیلا نے کہا۔ مستی بھائی، آپ نے ایک غلط سا خیال بچے کے دل میں ڈال دیا۔ اس عمر میں بچوں کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اب تم اس کو اتنا سنجیدہ نہ لو، جس طرح دل میں خیال آتے ہیں اسی طرح نکل بھی جاتے ہیں۔ ابھی تو ایک زمانہ پڑا ہے ان کے بڑا ہونے میں۔ تو گویا میری عدم موجودگی میں تم دونوں اس گھر میں کھچڑی پکاتے رہے ہو۔ نہیں یار، اب اس بات کو رکیدو نہیں۔ میری بیوی ملے گی تو پتہ نہیں وہ کیا کہے گی۔
अच्छा लैला, उठो, तैयार हो जाओ, चीज़ों की लिस्ट बहुत लंबी है। कोई बात नहीं, ये लॉन्ग वीकेंड है, कुछ चीज़ें आज लेंगे, कुछ कल ख़रीद लेंगे। कुदरत, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं भाई, वो उठते हुए बोला, मैं तो लंबी तान कर सोऊंगा। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है, हमने नए पर्चे पर काम करना है। ए मियाँ कुदरत, मस्तान ने लाउंज में खड़े होकर आवाज़ लगाई, मुझे दफ़ा करने जा रहे हो या नहीं? क्या घर बैठकर शुक्राने के नफल अदा करोगे? टाई बांधता हुआ कुदरत सामने आ गया। मेरा तो हमेशा से मोटो रहा है, बुरे को उसके घर तक छोड़ने जाना चाहिए। दोनों ने भरपूर कहका लगाया। लैला भी निकल आई और जामिन भी भागा आया। सारा सामान रख लिया मस्ती भाई? हाँ लैला, सारा सामान तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी में आ गया है। क्यों भाई, क्या पूरा अमेरिका ख़रीद कर ले जा रहे हो? भाई हम कोई सियासी लीडर तो हैं नहीं। बीवी और बच्ची के लिए कुछ कपड़े वगैरह लिए हैं और एक नया मूवी कैमरा ख़रीदा है अपनी कंपनी के लिए। चलो भाई, देर हो रही है। वो लोग बाहर निकल आए। कुदरत बोला, तुम और लैला बड़ी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं जामिन को लेकर तुम्हारे पीछे पीछे छोटी गाड़ी में आऊँगा। क्या बेहतर ना होगा कि तुम मेरे साथ चलो? मस्तान ने कहा, असल में इन सड़कों पर बड़ी गाड़ी चला ही नहीं सकता, लैला को बहुत प्रैक्टिस है। शुक्र है तुमने अपनी बीवी की एक बात तो मानी। जल्दी करें मस्ती भाई, 2 घंटे का तो सिर्फ रास्ता है। लैला स्टीयरिंग के आगे बैठ गई, दूसरी तरफ से मस्तान आके बैठ गया। जामिन ने बहुत ज़िद की कि वो भी उनके साथ बैठेगा, मगर कुदरत ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बिठा लिया। जो ही भीड़ से मोटर निकलकर एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुई, लैला के आंसू बहने लगे। उसको टिश्यू पेपर से साफ़ करते देखकर मस्तान ने उसकी तरफ देखा। प्लीज़ लैला, तुम गाड़ी चला रही हो, हौसला करो। मस्ती भाई, आप इतने दिन मेरे पास रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लगा। आज ऐसे लग रहा है जैसे मेरा मेका मुझसे जुदा हो रहा है। मैं तुम्हारी हालत खूब समझता हूँ, दिल तो मेरा भी उदास हो रहा है, मगर हम इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे। अब अमेरिका कौन सा दूर लगता है, मगर मैं तो फिर तन्हा हो जाऊँगी। आपके दम से कितनी रौनक थी। लैला मुसलसल रोती रही। मैंने सोचा है मैं तोशा और आईना को लेकर हर साल तुम्हारे पास आया करूँगा और हम तीनों पूरे 3 माह तुम्हारे पास रहा करेंगे। कब साल गुजरेगा, कैसे गुजरेगा, कौन जाने। लैला, तुम एक बहादुर औरत हो। काश मैं बहादुर ना होती, बुज़दिल होती और अपने हालात से भाग जाती, फ़रार इख्तियार करती। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी साख्त ऐसी नहीं है। इंसान को दुनिया में अपनी मर्ज़ी करने के लिए नहीं भेजा गया, उसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर चलने के लिए भेजा गया है। वो महज एक मोहरा है। जहाँ कहीं मुश्किलात और मजबूरियाँ आती हैं, वहाँ इंसान को फ़ौरन सोच लेना चाहिए कि उसे चलाने वाला कोई और है। मुझे याद नहीं आ रहा, एक मरतबा मैंने किसी बुज़ुर्ग का कौल पढ़ा था कि दुनिया में इंसान इस तरह अल्लाह ताला की मर्ज़ी का पाबंद होता है जिस तरह मरने के बाद मैयत गुस्साल के रहमो करम पर होती है। गुस्साल यानी गुस्ल देने वाले, जो भी उसके साथ सलूक करे उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि वो ख़ुद हिलजुल नहीं सकता। बेदस्त तो पा है इंसान तकदीर के आगे। मगर तुम तो अपने कैरियर में एक कामयाब औरत हो, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में शिफा दी है और तुम हज़ारों लाखों लोगों की ज़रूरत हो। इसी बात ने तो मुझे ज़िंदा रखा हुआ है और ताकत बख्शी हुई है। मगर घरेलू हालात कभी कभी मुझे इस कदर निढाल कर देते हैं कि लगता है अब मैं 2 कदम भी ना चल सकूँगी। जबकि मेरे पेशे का ये तकाजा है कि और रिसर्च की जाए, और इम्तिहान पास किए जाएं, और पढ़ा जाए। दिल के करीब कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। जामिन जो है, हाँ जामिन का बहुत बड़ा सहारा है। जामिन तो रोशनी है मेरी ज़िंदगी की। लैला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। तोशा तो समझती है कि तुम अपने घर में खुशबाश हो, मगर मैं अब और तरह से सोचने लगा हूँ। इस ज़िंदगी से बेहतरीन था कि तुम कुदरत से अलहदा हो जाती, कम अज़ कम अज़ियतें तो कम हो जाती। सारा बोझ तो तुम अकेली ही उठा रही हो। मैंने इस पर कई बार सोचा है, लैला ने कहा। जामिन को अपने डैडी से बहुत मोहब्बत है और वो अभी इतना सयाना नहीं कि हमारी अलहदगी को कबूल कर सके। वो कुदरत के रवैये से परेशान तो रहता है, मगर बहुत सी चीज़ें उसकी समझ से बालातर हैं। ऐसा ना हो कि बड़ा होकर वो मुझी को इल्ज़ाम देने लगे। इसलिए मैं सोचती हूँ फ़िलहाल मैं हर किस्म की अजियत गवारा कर लूँ। तुम कितनी ऊंची हो लैला। ये भी दुरुस्त है जो तुम सोच रही हो, एक माँ के जज्बात यही होने चाहिए। हालांकि अमेरिका की सोसाइटी में वालिदैन की तलाक को बच्चे ज़्यादा महसूस नहीं करते, एक आम सी बात समझते हैं। मेरा ख़्याल है हमारे बच्चे अभी इस काबिल नहीं हुए। फिर भी मैं समझती हूँ मेरा वक्त अस्पताल में ज़्यादा गुजरता है और अभी मैं जामिन के करीब रहकर उसे ये बात समझा भी नहीं सकती। लैला, तुम इतनी सयानी हो, मुझे बताओ, क्या कुदरत किसी तरीके से ठीक हो सकता है? उसे सरमाया दिया जाए तो वो संजीदगी से किसी काम में लगा सकता है। मस्तान ने कहा,
ایسا تو کبھی غلطی سے بھی نہ سوچیے گا مستی بھائی، شروع میں میں نے یہ سب کر کے دیکھ لیا ہے۔ جو شخص خود کمانا نہ جانتا ہو اسے دوسروں کے سرمائے کی کبھی قدر نہیں ہوتی۔ آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کیسے بیہودہ اور نکمے پروجیکٹس پر میری محنت کی کمائی ضائع کر چکا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پیسہ برباد کرنے کا اسے ذرا بھی ملال نہیں ہوتا۔ آرام سے کہہ دیتا ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، میں نے خرچ کر دیا۔ اچھا، میں کچھ سوچوں گا۔ توشا کو میرے حالات کا کچھ نہ بتائیے گا، کم از کم میری بہن کا دل تو میری طرف سے مطمئن رہے۔ نہیں، میں ایسا کم ظرف نہیں، مگر وہ بغیر بتائے تمہاری طرف سے فکر مند رہتی ہے۔ لیلا، تمہیں پاکستان آئے اتنے سال ہو گئے، ان سردیوں میں تم لاہور آؤ۔ ہاں، میں پلان کر رہی ہوں، دل چاہتا ہے ضامن کو بھی پاکستان دکھانا چاہتی ہوں۔ لیلا، تم نے ایک بات بہت اچھی کی ہے، ضامن کو اپنی زبان سکھا دی ہے، وہ اردو بولتا اور سمجھتا ہے۔ مستی بھائی، جب میں شروع میں یہاں آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ بعض پاکستانی بچوں کے ساتھ گھر میں بھی اپنی زبان نہیں بولتے تھے۔ ظاہر اسکولوں میں تو بچے انگریزی ہی بولتے تھے، ان کے بچے اپنے کلچر سے دور ہو گئے۔ وہ پاکستان جاتے تو گھبرا جاتے، اپنے بزرگوں سے بات نہ کر سکتے اور ہر شے سے نفرت کرنے لگتے، اور ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہمارے بچے تو اردو سمجھتے ہی نہیں، یہ کیا کریں گے پاکستان جا کر۔ تب یہ بات بہت بری لگتی تھی، اس لیے کوئی پاکستان سے آئے تو یہ فوراً اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اسے پاکستان دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ تو وہاں آنے کا سوچو، جو تھوڑی سی چھٹی تم بھی گزارو۔ ٹھیک ہے بھائی، اس مرتبہ دیکھوں گی، اگر کوئی موقع مل سکا تو۔ اف، کتنا رش ہے لیلا، قطاریں موٹروں کی۔ کیا یہ سب ایئرپورٹ جا رہی ہیں؟ مستان نے پوچھا۔ میں ذرا ریڈیو لگا لوں۔ لیلا نے ریڈیو آن کر دیا، جو ایئرپورٹ جانے والے ٹریفک کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا، اور بار بار بتا رہا تھا کہ کاروں کی لائن بہت لمبی ہو چکی ہے، اس لیے کس سپیڈ سے کس سمت سے نکلا جائے۔ کمال ہے، مستان نے کہا، یہ تو ہر موڑ پر مدد کرتے ہیں، اس لیے یہاں مشقت کے باوجود زندگی آسان ہے۔ مستان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، قدرت کی گاڑی نظر نہیں آ رہی، وہ کہیں پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ بڑے آرام سے گاڑی چلاتے ہیں۔ بس ہم پہنچ گئے، میں گاڑی پارک کر کے ٹرالی لاؤں گی۔ جو ہی لیلا نے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی تو اتر کر ٹرالی لانے گئی۔ مستان کو اچانک اپنا امریکہ آنے والا دن یاد آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے دلدار چودھری کا خیال آ گیا۔ خدا جانے اتنے دن اسے دلدار کا خیال کیوں نہیں آیا، پتہ نہیں اس نے اس کا کارڈ کہاں رکھ دیا تھا۔ وہ تو جاتے ہی ایسا بیمار ہوا کہ مہینے بعد ہی اسے ہوش آیا۔ اب وہ اسے کہاں ڈھونڈے گا۔ اتنے میں لیلا ٹرالی لے آئی، وہ سامان دے کر اندر آ گئے۔ اندر بھی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے سارے پاکستانی یہیں آ گئے ہوں۔ لائن کو دیکھتی ہی مستان نے کہا، دیکھو کتنے پاکستانی امریکہ کی سیر کرنے آتے ہیں۔ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے بھائی، لیلا نے جواب دیا۔ کسی زمانے میں جو طبقہ گرمیوں میں مری یا سوات چلا جاتا تھا، اب وہ طبقہ گرمی کی چھٹیوں میں یورپ اور امریکہ آ جاتا ہے۔ ہاں، یہ درست ہے، یہاں سیر بھی ہو جاتی ہے اور شاپنگ بھی، اور سامان دیکھو کس قدر خرید کر لے جا رہے ہیں۔ توبہ توبہ۔ خدا کر کے مستان کی باری آئی، اس نے سامان چیک ان کیا اور دونوں اندر ڈپارچر لاؤنج میں جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد قدرت اور ضامن بھی آ گئے۔ ضامن نے آئس کریم کے پیکٹ پکڑے ہوئے تھے، آتے ہی مستان کی گود میں چڑھ گیا۔ مستی ماموں، میں تمہیں سارا راستہ سکھاتا آیا ہوں کہ اب تم نے اسے مستی چاچو کہنا ہے، اور تم پھر ماموں کہنے لگے۔ میں تو ماموں کہوں گا۔ مائک پر پاکستان کی فلائٹ کا اعلان ہونے لگا۔ لیلا کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ پتہ نہیں آج لیلا کے صابر شاکر دل کو کیا ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہتا مستی بھائی کے کندھے سے لگ کے خوب روئے، اتنا روئے کہ جنم جنم کے دکھ دھل جائے۔ ایسے لگ رہا تھا ان کے جانے کے بعد وہ اتنے بڑے امریکہ میں تنہا رہ جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ مستان آگے بڑھا، اس کے کندھے کو تھپ تھپایا، سر پر بوسہ دیا اور بولا، ہم تینوں بڑی جلدی آئیں گے۔ دل اس کا بھی بھر آیا تھا، مڑ کے قدرت سے ہاتھ ملایا، مگر اس نے بڑھ کر مستان کو سینے سے لگا لیا۔ ظالم، جاتے وقت تو دل صاف کر کے جا۔ مستان صرف مسکرایا، پھر اس نے ضامن کو اٹھا کر پیار کیا اور کہا، چندہ، ہم تمہارا پاکستان میں انتظار کریں گے، آؤ گے نا؟ شو ماموں۔ نظر بھر کر مستان نے ان تینوں کو دیکھا، پھر تیز قدم اٹھاتا جہاز کی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ رات کافی جا چکی تھی۔ کل صبح 10 بجے ایک عورت کا آپریشن تھا، اور لیلا موٹی سی کتاب کھولے مطالعے میں مگن تھی کہ ہاتھ میں وسکی سے بھرا گلاس پکڑے قدرت اندر آ گیا۔ لیلا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے گلاس کو دیکھا، اور پھر پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ قدرت رٹائی سے چلتا ہوا آیا اور دھپ سے اس کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ جانے تمنا، کیا کرو گی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر؟
لیلا خاموشی سے پڑھتی رہی۔ کتاب پڑھ رہی ہو یا مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ لیلا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر پڑھنے لگی۔ میں عورتوں کے ایسے ٹیکٹس خوب سمجھتا ہوں۔ سمجھتے ہیں تو پھر دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیلا نے بغیر دیکھے کہا۔ جان بوجھ کر بے نیاز بننے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اگلا ذرا محنت کر کے آمادہ کر لے۔ قدرت، تم شاید اس وقت لڑائی کے موڈ میں ہو، مگر میں تھوڑا سا پڑھ کے سونا چاہتی ہوں۔ صبح ایک آپریشن ہے۔ او جی، آپریشن تو روز ہی ہوتے ہیں، یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات ہے؟ اب تو تم آپریشن اس طرح کر کے آ جاتی ہو جیسے عام عورتیں انڈا تل لیتی ہیں۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتی، ابھی تو تم اتنی اہم نہیں ہوئی۔ میں اتنے دنوں کے بعد تمہارے کمرے میں آیا ہوں، بڑی نوازش ہے تمہاری، مگر اب تم جا سکتے ہو۔ میں تو اس لیے آ گیا تھا کہ تمہارا ایک چاہنے والا پاکستان چلا گیا ہے، آج پہلی رات ہے، میں تمہاری اداسی دور کر دوں۔ لیلا نے غصے سے بھڑک کر کتاب بند کی اور قہر آلود نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ لیلا کو طیش آئے، اس کو کتاب سے دور کرنا چاہتا تھا اور آمادہ کرنا چاہتا تھا تاکہ بک بک کرتی وہ نڈھال ہو جائے، تھک جائے، سرنڈر کر دے اور وہ بازی جیت جائے۔ لیلا کا بھی دل چاہا کہ آج وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالے، اس کے مکروہ خیالات پر اسے ترکی بترکی جواب دے، مستان کے سامنے اس نے جو ذلت آمیز برتاؤ کیا تھا اس کا بدلہ لے، آج خوب بولے، ایک ایک بات کا حساب چکا دے۔ مگر جب اس نے قدرت کی مکار آنکھوں میں جیت جانے کی ایک لہر دیکھی تو سارا غصہ پی گئی۔ غصہ پینے کی اسے بڑی پریکٹس ہو گئی تھی۔ اس کی گمبھیر خاموشی سے قدرت بہت چڑھتا تھا، اس کو تل ملاتا اور روتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ لیلا نے کتاب بند کر کے ساتھ والی ٹیبل پر رکھ دی اور تلخی سے بولی، اپنے گھٹیا خیالات لے کر اسی وقت کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں سونا چاہتی ہوں۔ تم میری بیوی ہو، تمہاری یہ مجال مجھے باہر جانے کے لیے کہو، یہ میرا حق ہے، اور وہ جو اتنی بے شمار راتیں تم ہمیشہ باہر گزار کے آتے ہو، پہلے ان کا حساب دو۔ جو تمہارا ہے وہی میرا حق ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے لیلا بیگم، عورت اور مرد کے حقوق برابر نہیں ہوتے۔ میں مرد ہوں، جہاں چاہے جاؤں گا، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اگر مجھے روکنے کا حق نہیں تو پھر میں تمہیں کمرے سے باہر تو بھیج سکتی ہوں۔ لیلا کھڑی ہو گئی۔ قدرت نے اٹھ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ میری کلائی چھوڑ دو قدرت، عورت حیوان نہیں ہوتی۔ جب تک مرد کا دل مہربان نہ ہو اور وہ اپنی بیوی کا سائبان بننے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، عورت اس کا قرب حاصل نہیں کرتی۔ میں نے تمہارے بغیر زندہ رہنے کی عادت ڈال لی ہے۔ یہ کتابی باتیں کسی اور کو سنانا۔ دیکھو، مجھے دھکے مت دو، میں اس وقت اس ملک میں ہوں جہاں میرا ایک ٹیلی فون تمہیں جیل بھجوا سکتا ہے۔ حرامزادی دھمکی دیتی ہے؟ قدرت کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دھمکی نہیں ہے، لیلا سکون سے بولی۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ ابھی یہ ایک حقیقت بن جائے گی۔ لیلا نے ڈائل پر انگلی رکھ کے قدرت کی طرف دیکھا۔ قدرت لڑکھڑاتا ہوا مڑا اور دروازے پر پہنچ کر رکا، پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، بہت غرور ہے تمہیں اپنی پوزیشن پر اور اپنے چہرے پر، دیکھنا کسی دن اس چہرے پر تیزاب اونڈیل دوں گا، تمہارا بھیجا باہر نکل آئے گا۔ ذلیل کتیا، تیرے سے تو ایک رنڈی 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو تم جیسے احساس کمتری کے مارے ہوئے مردوں کو پناہ دیتی ہے، تمہارے لیے تو وہی بہتر ہوگی۔ مگر کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے بھی دیکھا کہ تم کس قابل ہو، کیا کرتے ہو، کیا ہو تم؟ کسی مرد کے لیے صرف شوہر ہونا تو بڑی بات نہیں، انسان ہونا اور ایک بہتر انسان ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ بکواس مت کرو، بڑی آئی انسانیت کا سبق سکھانے والی، کسی دن منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ عورت بس پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، بوقت ضرورت پہنی اور اتار دی، پھر پہنی پھر اتار دی، اگر کاٹنے لگے تو نئی خرید لاؤ۔ یہ تمہاری ذہنیت ہے۔ جاؤ نئی جوتی خرید لو، مگر میرے کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ کتیا، کمینی، وہ زیر لب گالیاں دیتا ہوا باہر نکلا۔ لیلا نے آ کر دروازہ بند کر لیا۔ کنڈی چڑھانے سے پہلے اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر منہ نکالا اور اپنے کمرے میں جاتے ہوئے قدرت سے پوچھا، تم نے مستی بھائی کے سارے کاغذات ان کو دے دیے تھے؟ کون سے کاغذات؟ وہ سرخ آنکھیں نکال کر بولا، وہ جو ڈاکٹر نے تمہیں آپریشن کے بعد دیے تھے۔ ایک پورا بریف کیس بنا کے پکڑایا تھا اور کہا تھا اس میں ہر قسم کا ریکارڈ موجود ہے، جب مریض ٹھیک ہو جائے تو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ مجھے یاد نہیں۔ وہ آگے جانے لگا۔ قدرت، لیلا چیخی، میرے سامنے تم نے وہ بریف کیس پکڑا تھا، 2-3 دن بعد میں نے تمہیں یاد بھی دلایا تھا اور تم نے یہی کہا تھا میں دے دوں گا۔ کل رات بھی میں نے تم سے کہا تھا۔ ہاں، وہ لڑکھڑاتا ہوا بولا، وہ تو میں نے اسے دے دیا، پورا بریف کیس۔ ہاں، اس تیرے رازدار نے تجھے نہیں بتایا؟ بڑا کمینہ ہے۔ لیلا نے دروازہ بند کر لیا اور اندر سے کنڈی چڑھا لی، لائٹ بند کی۔
خوابی لائٹ جلائی اور بستر پر دراز ہو گئی۔ جب وہ تھک جاتی تو ایسے ہی کرتی۔ چت لیٹ کر اس نے آنکھیں موند لیں، اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور 3 مرتبہ اپنے آپ سے کہا ریلیکس ریلیکس ریلیکس۔ اس کے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ کئی سالوں سے وہ یہ پریکٹس کر رہی تھی، سونے سے پہلے۔ پھر صبح اٹھ کر ورزش کرتی، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتی، ہاسپٹل چلی جاتی، بس صبح کی ہی نماز پڑھا کرتی۔ اپنی صبح کی ابتدا وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتی اور تقویت، دن بھر تقویت محسوس کرتی۔ اس وقت سونے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا۔ اس کو معلوم تھا اعصاب میں تناؤ ہو تو نیند نہیں آتی۔ وہ اپنے مریضوں کو بھی یہی کہا کرتی تھی کہ انسان کا جسم اس کپڑے کی مانند ہوتا ہے جس پر سارا دن واقعات و حالات کا گرد و غبار پڑتا رہتا ہے۔ الماری میں جانے سے پہلے ہمیشہ کپڑے کو جھاڑا کرتے ہیں، اس لیے سونے سے پہلے دن بھر کا گرد و غبار جھاڑ لینا چاہیے۔ بہت سے غصے ہوتے ہیں، بہت سے گلے ہوتے ہیں، اپنوں اور پرایوں کی پہنچائے ہوئے رنج ہوتے ہیں، لفظوں سے لگے ہوئے زخم ہوتے ہیں، بے خبری میں سرزد ہو گئی غلط فہمیاں، غلطیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں جسم و جان کے ساتھ کیا کیا گرد و غبار لگا ہوتا ہے، اعصاب جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ذہن جل رہا ہوتا ہے، تو نیند کیسے آئے؟ اس لیے سونے سے پہلے اپنے اعصاب ڈھیلے کرنے کے لیے سارے کانٹے جھاڑ دیا کرو۔ اگر ہو سکے تو لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ معاف کر دینے سے دل کے اندر طاقت جمع ہوتی رہتی ہے، انتقام لینے سے وہ طاقت ضائع ہوتی رہتی ہے۔ منتقم آدمی بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ رات سونے سے پہلے اپنے شعور کا جھاڑو بنا کر سارا گند صاف کر دیا کرو، تو محسوس کرو گے بڑی جلدی نیند آئے گی۔ تب ان خواب آور اور مسکن دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ چت لیٹی تو اسے اپنا ہی لیکچر یاد آنے لگا۔ وہ زیر لب مسکرائی اور سوچنے لگی، خود پر وار کیے بغیر کسی بھی فلسفے کی نہ تو وضاحت ہو سکتی اور نہ تبلیغ۔ اس لیے وہ خود جب پریشان ہوتی یا حالات کے پلس رات سے گزرتی، اپنے آپ کو اسی طرح پرسکون کرتی۔ کسی بزرگ نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب تک تم پرسکون یا ریلیکس نہ ہو جاؤ، اپنی سانسوں کے ساتھ یا حیو یا قیوم پڑھتی رہا کرو۔ سو وہ 3 منٹ کے اندر پرسکون ہو گئی، اس کے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ اس نے صبح کے آپریشن کے بارے میں سوچا، اپنے دل میں پروگرام بنایا کہ 6 بجے اٹھے گی، نماز پڑھ کے ناشتہ بنائے گی، ضامن کا لنچ باکس تیار کر کے اسے اٹھائے گی اور پھر 7 بجے تیار ہو کر روانہ ہو جائے گی۔ اس کے دل کو سکون سا ملا۔ کتنی دیر تک کمرے میں پھیلی ہلکی سبز روشنی کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، جسمانی راحت اور نفس کی آسودگی ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہیں ہوتا۔ ہاں، جب تم کو آدرش کے کسی اونچے مینارے پر بٹھا دیا جاتا ہے اور تمہارے دل میں روشنی کی کوئی مشعل پکڑا دی جاتی ہے، تو پھر تم اپنے نفس کی خوشیوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ تم کو ایک راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب تم نصب العین کا راستہ اختیار کرتے ہو، پھر ذات کی تنہائی اور بستر کی افسردگی پر کڑنا کیسا، جلنا کیسا۔ جہاز اپنی رفتار کے ساتھ میوے پرواز تھا۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، کچھ سونے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ مسافر فلم دیکھ رہے تھے۔ مستان تھوڑی دیر تک فلم دیکھتا رہا، وہ اسے دلچسپ نہ لگی۔ اس نے ایئر فون کان سے اتار دیے اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موند لیں۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ پاکستان سے چلا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسے اپنے زندہ سلامت آنے کا بالکل یقین نہ تھا۔ جو اس کے دل کی حالت تھی وہ بس اسی کو معلوم تھی۔ اس کے بارے میں اس نے توشا کو کبھی نہیں بتایا تھا۔ ہاں، وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ ایک بار اسے سرجری کے لیے امریکہ جانا ہے، بس۔ مگر اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی موت کے زیر سایہ چل رہی ہے۔ اگر تو ڈور دراز ہوئی تو صحیح سلامت آ جائے گا، وگرنہ تو کچھ بھی انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں، حتیٰ کہ وہ چند قدم بھی اپنی مرضی سے چل کر نہیں جا سکتا تھا۔ علاج کی اجازت بھی قدرت کی طرف سے ملتی ہے۔ پچھلے سال جب وہ اور توشا بڑی مایوسی کی حالت میں آئے تھے، تب بھی ڈاکٹروں نے انہیں 1 سال کا مارجن دیا تھا۔ 1 سال میں اس نے مشقت زیادہ نہیں کی تھی، مگر آپریشن کے لیے پیسہ خوب جمع کیا تھا۔ پھر توشا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے فکر کی کوئی بات بتاتا۔ دونوں قسمت کے رحم و کرم پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ زندگی نے بہرحال اسے ایک بات سکھائی تھی کہ جب بس نہ چلے تو اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، مگر وقت کتنی جلدی گزر گیا، اور وقت کیسا کمال کر کے گزر گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس پر ان کا تجربہ بہت کامیاب رہا ہے۔ اسے بالکل صحت مند قرار دے کر انہوں نے بھیجا تھا۔ جاتے وقت کیا محسوسات تھے، آتے وقت دل کے اندر کتنی امنگیں تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے پھر سے جنم لیا ہے، کیونکہ دل کے اندر جوش اور جذبہ بہت محسوس ہو رہا تھا۔
جہاز کے اندر کا ماحول بہت بے حد حسین لگ رہا تھا، ہر چہرے پر امید کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ایئر ہوسٹس مسکرا کر پاس سے گزر جاتی تو ایسے لگتا کہ سارا زمانہ مہربان ہوا جاتا ہے۔ ہر شے میں زندگی محسوس ہو رہی تھی، ہر چیز جاندار لگ رہی تھی۔ اتنے میں پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارا طیارہ تھوڑی دیر کے لیے ایمسٹرڈیم کے ہوائی اڈے پر رکے گا۔ جتنے مسافر ٹرانزٹ ہیں ان کو 1 گھنٹے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہوگی، مگر اس کا اعلان اس وقت کیا جائے گا جب ایمسٹرڈیم کے مسافر اتر جائیں گے۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ کتنی بے دلی سے بورڈنگ کارڈ پکڑ کے باہر نکلا تھا، کتنا تھکا ہوا تھا، چڑچڑا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ برزخ میں آن پھنسا ہے۔ آج باہر آیا تو اسے لاؤنج میں ہر طرف شور اور چہکار نظر آئی۔ تیز تیز آتی جاتی ہوئی گراؤنڈ ہوسٹس، سامان کے ساتھ بھاگتے ہوئے مسافر، بچوں کی انگلی تھامے ہوئے عورتیں، مرد، عورتیں، بچے، انہی سے تو دنیا کی ساری رونق ہے۔ یہ بچے نہ ہوں تو دنیا میں کوئی دلکشی نہ ہو۔ اسے اپنی بیٹی کا خیال آ گیا۔ ایک روز ایسا آئے گا کہ وہ اپنی بیٹی آئینہ کے ساتھ اس طرح مختلف ہوائی اڈوں پر آئے گا، ہر چیز کو دیکھ کر وہ مچل جایا کرے گی، اور ہر بار جب وہ اسے وہی چیز دلا دے گا تو بیوی غصے کا اظہار کرے گی اور کہے گی اتنا اسے سر نہ چڑھاؤ ورنہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ یہ سوچ کر وہ خود ہی مسکرا اٹھا۔ شیخ چلی، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کہا۔ سوچتا سوچتا بے اختیار ایک ڈیوٹی فری شاپ میں آ گیا، اور اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک بچی کی ضد پر باپ اسے چاکلیٹ کا ڈبہ دلا رہا تھا اور ماں انتہائی غصے میں یہی فقرے کہہ رہی تھی جو اس نے ابھی سوچے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ فقرے ایک ماں انگریزی زبان میں کہہ رہی تھی۔ بے اختیار ہو کر مستان نے ایک کہکا لگایا۔ دونوں میاں بیوی نے ششدر ہو کر اس اجنبی کی طرف دیکھا۔ کسیانہ سا ہو کر مستان نے آئی ایم سوری کہا اور دوسری طرف نکل گیا۔ اس نے سوچا وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ سے بہت سنجیدہ تھا اور ہر معاملے پر بڑی سنجیدگی سے غور کیا کرتا تھا۔ شاید وہ گھر جانے کے خیال سے بہت خوش ہے، زندہ لوٹ آنے کے تصور سے پرجوش ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر دنیا میں لوٹ آنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ موت کے منہ سے نکل آنا معجزہ ہی تو ہے۔ وہ کیوں اپنی خوشی چھپائے؟ وہ ایک ایک دکان کے اندر گیا، بے ارادہ ہر چیز کو دیکھا، پھر ایک دکان سے اپنی ننھی سی پری کے لیے ایک کھلونا خرید لیا۔ اس نے دل میں سوچا اب وہ بھی بہت لائف انجوائے کرے گا۔ زندگی کو مسرور رکھنے کے لیے دولت کی نہیں، جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس اتنا ہی کام کرے گا جتنا اس سے ہو سکے گا۔ تھوڑا سا پیسہ جمع کر کے وہ اپنی بیوی اور بچی کو لے کر ہر سال دنیا کی سیر کو نکل جایا کرے گا۔ جب تو ماں باپ کا وقت ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکل کر خوشیاں منائیں۔ اس وقت وہ پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں، اور جب بہت سا پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو خوشیاں منانے کے لیے جذبے مفقود ہو جاتے ہیں، عمر کا تھکا ہوا موڑ آ جاتا ہے۔ اس سفر میں اس نے خاص طور پر ایک بات کا اندازہ کیا تھا کہ ضعیف العمر جوڑے تفریحی سفروں پر جاتے، تفریحی بسوں میں سفر کرتے ہیں اور راستے کے ہر منظر کو انجوائے کرتے ہیں۔ پہلے وہ سوچا کرتا تھا پتہ نہیں یہ بوڑھے اور بوڑھیاں اس عمر میں کیا کرنے نکل پڑتے ہیں۔ پھر ایک دن اسے یہ بات خود ہی سمجھ آ گئی کہ ان ملکوں کے لوگ بیچارے زندگی بھر محنت مشقت کرتے ہیں، عورتیں بھی نوکریاں کرتی ہیں اور مرد بھی کچھ پسنداز بھی کرتے رہتے ہیں، انشورنس پالیسیاں خرید رکھی ہوتی ہیں، ریٹائرمنٹ تک بچے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پالیسیاں میچور ہو جاتی ہیں، زندگی کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں، اپنی پسنداز کی ہوئی رقم لے کر دنیا کو دیکھنے نکل پڑتے ہیں۔ جب آنکھوں کی بینائی دھندلا جاتی ہے، مصنوعی دانت ذائقے سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اعضاء میں وہ دم خم نہیں رہتا، تھوڑا سا چل کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، کیا ضروری ہے پیسہ بچا کر اس وقت کا انتظار کیا جائے؟ اب وہ سوچنے لگا جوانی ہی میں تھوڑے تھوڑے بچا کر تھوڑے سے دن چرا لینے چاہیے، ان دنوں میں ہنسنا چاہیے، کھانے پینے کے دنوں میں خوب کھانا پینا چاہیے۔ دکان گھوم رہا تھا اور دل ہی دل میں مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔